اب یہاں پہ ہم آج ایکچولی ہم اب سے ہم یہاں سے شروع کریں گے ایکچوئل ہمارے حدیثوں کو سمجھنے کا اصول، کہ حدیثوں کو سمجھنے کا کیا اصول ہوگا۔ ابھی تک جتنی بھی بات بتائی تھی یہ ایک طرح سے انٹروڈکٹری تھی یا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہی تھی۔ ابھی جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیثوں کو سمجھنے کا اصول کیا ہوگا۔ تو ایک اصول، جو پہلا اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ حدیث ود ان دا پرنسپل آف قرآن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے پرنسپلس فار انڈرسٹینڈنگ قرآن سیشن لیا تھا 2-3 مہینہ پہلے، اس سیشن میں اس سیریز میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں بیشتر آپ کو اصول ملتا ہے، اور ان اصولوں کا نفاذ یا امپلیمنٹیشن وقت اور حالات کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں امپلیمنٹ کیا ہوگا اور وہ واقعہ اب حدیث کی کتابوں میں بھی آ گیا ہوگا، لیکن آج آپ کے لیے آج اسی امپلیمنٹیشن کو کرنا پاسبل ہی نہیں ہو، بلکہ آپ کا امپلیمنٹیشن آج دوسرے طریقے سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا میں اگزامپل دیتا ہوں، اس سے سمجھنے میں ذرا ہیلپ ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار دین کی دعوت لے کے پبلک ڈومین میں گئے، جب لوگوں کے پاس گئے پبلکلی، جب دین کی دعوت لے کے گئے تو کیا کیا تھا انہوں نے، کیسے گئے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے، اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد لوگ جب اکٹھا ہوئے تب لوگوں کو انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، توحید اور آخرت کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں اوپنلی دعوت دی۔ اب یہ واقعہ آپ مان لیجیے حدیث کی کتابوں کے اندر آ گیا، تو اب اس واقعے کی بنیاد پر کوئی صاحب یہ سوچیں کہ اچھا اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہاڑی پہ چڑھ کے دین کی دعوت دیے تھے لوگوں کو، تو دعوت کا سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم، یا سنت طریقہ یا دین کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اور آپ بھی پہاڑی پہ چڑھ کر کے لوگوں کو دعوت دیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اپنے شہر کے کسی پہاڑی کے اوپر جائیں، وہاں پہ چڑھ جائیں، اور اس کے بعد لوگوں کو ہم لاؤڈ اسپیکر سے یا جیسی بھی آواز دے کے دین کی دعوت دیں۔ لیکن پھر آپ کو میں سے کچھ سمجھدار لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ بھائی اللہ کے رسول پہاڑی پہ چڑھے تھے، تم پہاڑی پہ چڑھنا چاہ رہے ہو، لیکن ابھی تم پہاڑی، ایک تو تمہارے شہر میں شاید پہاڑی ہوگا بھی نہیں، کس شہر میں رہتے ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو پہاڑی نہیں ہے اور تم پہاڑی پہ چڑھ بھی جاؤ گے تو وہ تمہاری آواز کسی کو نیچے جائے گی بھی نہیں، اتنا چھوٹا پہاڑ نہیں ہے۔ تو ایک کام کرو، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پہ چڑھے تھے، تو پہاڑی چھوڑ دو، تم کسی اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ۔ اب آپ نے سوچا کہ یہ بات تو صحیح ہے، میں تو سنت فالو کرنا ہے، مجھے تو ایک دین کا طریقہ فالو کرنا ہے، تو اب میں اونچائی پہ چڑھوں گا۔ آپ کسی واٹر ٹینک، کسی موبائل ٹاور، کسی بلڈنگ اپارٹمنٹ پہ چڑھ گئے، آپ وہاں سے سوچیں کہ میں دین کی دعوت دوں گا لوگوں کو۔ اب آپ وہاں سے چلا رہے ہیں، لوگوں کو دین کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، نیچے کوئی آپ کی بات سن نہیں پا رہا ہے، الٹے پولیس آ گئی، آپ کو پکڑ کے لے گئی۔ اب آپ میں سے جو زیادہ سمجھدار آدمی ہوگا، جس کو قرآن کا فہم ہوگا اور جس کو حدیث کا بھی فہم ہوگا، وہ آپ کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو دین کی بات بتانے گئے تھے، وہ اس لیے گئے تھے کیونکہ اس زمانے کے اندر، مکہ کے اندر، اس کلچر کے اندر یہ پریویلنٹ موڈ آف کمیونیکیشن تھا۔ اس زمانے کا رائج ایک طریقہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی بہت اہم بات کہنی ہوتی تھی تو وہ کسی پہاڑی پہ چڑھ جاتا تھا، اور لوگ اپنے آپ اٹریکٹ ہو کے جمع ہو جاتے تھے، اور تب وہ آدمی اپنی بات کہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے زمانے میں رائج طریقہ کار کو اختیار کیا۔ تو سنت یہ نہیں ہے کہ تم پہاڑی پہ چڑھو، سنت یہ نہیں ہے کہ تم واٹر ٹینک پہ چڑھو، سنت یہ نہیں ہے کہ تم موبائل ٹاور پہ چڑھو، بلکہ سنت یہ ہوا کہ تم اپنے زمانے میں موجود پریویلنٹ موڈ آف کمیونیکیشن کو اختیار کرو، یہ ہے سنت۔ حدیث کی کتابوں میں تو بیان یہی ملے گا تمہیں کہ وہ پہاڑی پہ چڑھ کے انہوں نے دعوت دی، لیکن اس سے گائیڈنس کیا لینا ہے ہم کو؟ کیا گائیڈنس یہ لینا ہے کہ ہم پہاڑی پہ چڑھ کے دعوت دیں؟ گائیڈنس یہ لینا ہے کہ ہم اپارٹمنٹ کے چھت پہ چڑھ کے دعوت دیں؟ یا گائیڈنس یہ لینا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے طریقہ کار کو اختیار کریں؟ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے تھے، پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اصل میں وہ قرآن کی ایک آیت کو امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں آپ کو اکثر موقع پہ اصول دیتی ہیں، اور اصول کو آپ کو اپنے زمانے میں، اپنے کلچر میں، اپنے سچویشن میں نافذ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور یہ امپلیمنٹیشن کا طریقہ چینج ہو سکتا ہے، الگ الگ ہو سکتا ہے، اکراس کلچرز، اکراس ایرا، اکراس ٹائم پیریڈ، الگ الگ دور میں، الگ الگ حالات میں الگ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کس آیت کو امپلیمنٹ کر رہے تھے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کو امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ کیا کہتی ہے آیت؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو بلاؤ اللہ کے طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور واعظ کرو، سمجھاؤ، بتاؤ حسن انداز میں، بیلنسڈ انداز میں۔ تو یہ جو قرآن نے کہا کہ حکمت کے ساتھ بلاؤ، یہ حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت تم کو خود اپنے ٹائم میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تمہارے وقت میں حکمت کیا ہے۔
علم کا صحیح استعمال یہ بھی حکمت ہے، صحیح موقع پہ صحیح کام کیا جائے یہ بھی حکمت ہے۔ تو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حکمت کو امپلیمنٹ کر رہے تھے اپنے زمانے میں۔ ان کے ٹائم میں اس وقت میں حکمت یہی تھا کہ پہاڑی پہ چڑھے۔ آپ کے ٹائم میں حکمت یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہاڑی پہ چڑھیے، آپ کے ٹائم میں حکمت یہ ہوگا کہ آپ کے زمانے میں کیا کیا موڈ آف کمیونیکیشن ہے۔ کیا آپ کے زمانے میں لیکچرز کے ذریعے لوگوں تک دین کی بات پہنچ سکتی ہے تو لیکچر کیجیے۔ کیا آپ کے زمانے میں انفرادی ملاقات کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچ سکتی ہے تو انفرادی ملاقات کیجیے۔ کیا آپ کے زمانے میں مسجد سے نکل کے گشت کر کے لوگوں تک بات پہنچ سکتی ہے تو ویسا کیجیے۔ کیا آپ کے زمانے میں یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے پہنچ سکتی ہے بات تو وہ پہنچائیے۔ کیا آپ کے زمانے میں زوم کلاس کے ذریعے دین کی بات پہنچ سکتی ہے تو زوم کلاس کے ذریعے پہنچائیے۔ سنت بھی یہی ہوگا اور قرآن کی آیت کا یہ صحیح امپلیمنٹیشن بھی ہوگا۔ یہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی بات تو حدیثوں کا ایک اچھا خاصا حصہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ جس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہمارے یہاں نہ صرف اختلاف ہوتا ہے بلکہ لوگ ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی تک قرار دے دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک آدھ ایگزامپل دوں گا تو اس سے شاید کلیئرٹی ملے گی۔ آئی ہوپ کہ یہ حصہ کلیئر ہے کہ حدیثوں کو قرآن کے اصولوں کے اندر سمجھا جائے گا۔ قرآن ول آلویز سپرسیڈ حدیث۔ قرآن کو حدیث کے اصولوں کے اندر نہیں سمجھا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں صاحب قرآن کو حدیث کے اصول کے اندر سمجھا جائے گا۔ یہ ایک دم ریورس پرائرٹی ہو گئی، الٹی ترتیب ہو گئی ایک دم۔ قرآن کے اصول جو بیان ہوئے ہیں اس کے اندر آپ حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اپنے پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے یا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، 3 آیتوں میں اللہ پاک نے یہ بتایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ ہُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ ہماری نازل جو ہم نے نازل کیا اس کو اگر لوگ حکم نہیں بناتے ہیں، جج نہیں بناتے ہیں، فائنل اتھارٹی نہیں بناتے ہیں تو کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ آپ سوچتے آ رہے تھے کہ بھائی کافر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، آپ سوچتے آ رہے تھے کہ کافر تو وہ ہوتا ہے جو آخرت رسول کو نہیں مانتا ہے۔ یہاں پہ تو اللہ پاک دوسری بات کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا اس کو حکم نہیں بناتے۔ حکم کا مطلب ہے فائنل اتھارٹی۔ اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کو اگر فائنل اتھارٹی نہیں بنا رہے ہیں تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ اس لیے کہ وہ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ بات ایسی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں مانیں گے، ہم نے فلاں جگہ تو دوسری چیز پڑھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سچویشن میں ایسا حکم امپلیمنٹ ہوگا، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کہیں اور کچھ اور پڑھا ہوا ہے۔ تو آپ حکم نہیں بنا رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ پھر ایسے لوگ کافر ہیں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ حکم نہیں بناتے، فائنل اتھارٹی نہیں بناتے، جج نہیں بناتے، کرائٹیریا نہیں بناتے، پیمانہ نہیں بناتے اس کو جو ہم نے نازل کیا، تو کہا وہی لوگ تو ہیں جو ظالم ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ ظالم تو وہی ہوتا ہے صرف جو کہ ہم لوگوں کو بہت مار پیٹ کرے، جو ہم لوگ کے ساتھ ظلم زیادتی کرے، ظالم اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ظالم وہی تو ہیں جو حکم نہیں بناتے اس کو جو ہم نے نازل کیا۔ کیوں ظلم کر رہے ہیں یہ؟ کیسے ظالم ہوئے؟ ظالم کہتے ہیں ٹو ون ہو ایگزیڈز دی لمٹ سیٹ بائی اللہ، جو اللہ نے لمٹس رکھا ہے جو اس کو کراس کرے۔ تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم حکم بناؤ اس کو، اور ہم اگر کہیں کہ نہیں ہم حکم نہیں بنائیں گے کیونکہ ہمارے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن یہ بات کہتی ہوگی لیکن ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، قرآن یہ بات کہتی ہوگی لیکن ہم نے فلاں صاحب سے یہ سنا ہے، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے پھر اللہ کے نزدیک وہ ظالم ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 47 میں اللہ پاک نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ حکم نہیں بناتے اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے تو وہی تو ہیں جو فاسق ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ فاسق تو امریکہ ہے، فاسق تو اسرائیل ہے، تو یہ مسلمان کہاں سے فاسق ہو جائیں گے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی فاسق ہوں گے جو حکم نہیں بناتے، جج یا فائنل اتھارٹی نہیں بناتے۔ اور یہ جو بار بار اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ حکم نہیں بناتے، تو یہ حکم بنانے کا ایکسپیکٹیشن کس سے ہوگا اللہ پاک کا؟ کیا ان لوگوں سے ہوگا جو قرآن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں اللہ کا کلام، یا ان کے بارے میں دعویٰ، یا ان سے ایکسپیکٹیشن ہوگا جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں گاڈس کو؟ ظاہر سی بات ہے پہلی کیٹیگری کے لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ، تو انہی سے ایکسپیکٹیشن ہوگا نا کہ وہ اس کو حکم بنائیں۔ تو اللہ نے کہا اگر حکم نہیں بنایا تو تم ہی کافر ہو، تم ہی فاسق ہو، تم ہی ظالم ہو۔ تو اب حدیثوں کو سمجھنے سے پہلے ذرا اس آیت کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ قرآن کے خلاف جاتے ہوئی کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ لینا جو ہے قرآن کے خلاف جانا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو اس میں ایکچولی بہت سارے ایگزامپلس ہیں لیکن میں آپ کو کچھ سمپل ایگزامپل دیتا ہوں جو بڑا کامن ہوتا ہے ہم لوگ کیا۔ یہ ٹراؤزر یا پینٹ بلو اینکل بڑا کامن ہے، یہ معاملہ، یہ مسئلہ مسائل پہ خوب بحث ہوتا ہے کہ اگر ٹخنے کے نیچے اگر آپ کا پینٹ یا پیجامہ گیا تو آپ جہنم میں جائیں گے، اور اس کے تعلق سے آپ کو کچھ حدیثیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ حدیث کوٹڈ ہے
کہ the part of an izar which hangs below the ankle is in fire. کہ نیچے حدیث بیان ہوا whatever of the izar comes below the ankles is in the fire. تو اب حدیثوں میں آیا کہ جو بھی حصہ ٹخنے کے نیچے جاتا ہے تو پھر کپڑے کا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو اس بنیاد پہ ہمارے یہاں یہ بات پھر کہی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اگر ٹخنے سے نیچے آپ کا پینٹ یا جاتا ہے تو آپ جہنمی ہیں, اور لوگ تو باضابطہ جہنمی ڈکلیئر بھی کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی چاہے وہ کتنا بھی متقی ہو, پرہیزگار ہو, 5 ٹائم نماز پڑھتا ہو, پوری زندگی جو بھی کرتا ہو, اس کا پینٹ اگر ٹخنے سے نیچے گیا تو وہ جہنمی ہوگا. تو قرآن کے اصول کے اندر میں نے سمجھنے آپ سے کہا, حدیثوں میں جو بات بیان ہوئی وہ قرآن کے اصول کے اندر نہیں سمجھیں گے اگر تو بہت گڑبڑ کریں گے. میں مثال کی دیتا ہوں آپ کو, اگین ایگزامپل دیتا ہوں. آج کے ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کورونا کا ٹائم ہے, لوگ احتیاط برت رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ابھی مان لیجئے ہم بچوں سے اپنے کہیں کہ بیٹا باہر کھیلنے نہیں جانا ہے تم لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور ایک اصول آپ نے بتا دیا کہ دیکھو ابھی اصول یہ ہے کہ ابھی باہر کورونا بہت پھیل رہا ہے اور اس کورونا سے ہمیں بچنا ہے. تو کورونا سے بچنے میں بہت ساری چیزیں کرنی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں باہر نہیں نکلنا ہے. سپوز کیجئے کہ یہی بات 2-3-4 جنریشن کے بعد لوگوں تک یہ پہنچی کہ بھائی باہر جانے سے خورشید امام صاحب نے منع کیا تھا, بچوں کو باہر کھیلنا منع ہے. اگر لوگ اصول کو بھول جائیں کہ کس اصول کے انترگت کہا تھا اور صرف اس بات کو یاد رکھیں اگر, تو یہ انکمپلیٹ جانکاری ہوگی. تو یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی کہنے والے کے بارے میں بھی. تو کہنے والے نے تو اصولی بات بتائی تھی کہ دیکھو ہمیں پرہیز کرنا ہے, ہمیں احتیاط برتنا ہے کورونا سے بچنے کے لیے. اس کے اندر ایک کام یہ کرنا ہے کہ باہر کھیلنے سے منع کیا ہے. تو اگر یہ آپ اصول کو بھول جائیں اور اس کے صرف نفاذ کو یاد رکھیں, امپلیمنٹیشن کو یاد رکھیں آپ کہ باہر کھیلنے سے منع کیا تھا, اور آپ اصول کو اگر ہٹا دیں گے تو آپ یہ انجسٹس کریں گے بولنے والے کے بارے میں. اور اصول کیا تھا؟ اصول تھا کہ کورونا سے بچنے کے اپائے کیا ہیں یا کورونا سے اوائڈ کرنے کے اپائے کیا ہیں. آپ نے امپلیمنٹیشن کو یاد رکھا, اس اصول کو بھلا دیا. فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں 3-4 جنریشن بعد ایک دوسری کوئی بیماری پھیل جائے, میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں, اور اس بیماری میں ایسا ہو کہ جو آدمی باہر نہیں جائے گا سانس لینے کے لیے اس کو کوئی بیماری ہو جائے. فرض کیجئے کہ اگر جو آدمی باہر نہیں جائے گا, ہوا میں سانس نہیں لے گا, اس کو پرابلم ہو جائے, تو اس زمانے میں کیا انسٹرکشن دیا جائے گا؟ اس زمانے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی لوگوں زیادہ سے زیادہ باہر جاؤ, ٹھیک ہے نا, لوگوں زیادہ سے زیادہ باہر جاؤ, ہوا میں سانس لو. تو اب جو انسٹرکشن میں نے دیا تھا اور جو آپ فالو کریں گے 3-4 جنریشن کے بعد, دونوں کانٹرڈکشن ہے دونوں میں, لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اصول دونوں کا سیم ہے. پہلے میں بھی اصول تھا کہ بیماری سے بچنے کا اپائے, دوسرے میں بھی اصول تھا بیماری سے بچنے کا اپائے. پہلے اصول میں بیماری سے بچنے کے لیے گھر میں رہنا تھا, دوسرے بار میں بیماری سے بچنے کے لیے باہر جانا تھا. تو اگر اصول یاد رکھا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اصول بھول گئے تو آپ کو پرابلم ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا. ایک گروپ یہ کہے گا کہ نہیں باہر جانے سے منع کیا تھا تو باہر نہیں جانا ہے, دوسرا گروپ کہے گا نہیں آج کے زمانے میں باہر جانا ضروری ہے. ٹھیک یہی معاملہ ہوتا ہے حدیثوں کا, بہت سارے حدیثوں کا. تو جیسے یہ حدیث ہے, اب اس میں اصول کو لوگوں نے بھلا دیا کہ اصول کیا ہے, قرآن کی کس آیت کا امپلیمنٹیشن کر رہے تھے پروفٹ, یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا. یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹخنے سے نیچے مت رکھو جہنم میں جاؤ گے, ایک بار کبھی آپ ان سے یہ سوال کیجئے کہ اچھا کیا کوئی قرآن کی آیت کا یہ نفاذ ہے, امپلیمنٹیشن ہے, یا کوئی قرآن کا گائیڈنس ہے جس کی وجہ سے پروفٹ نے ایسا کہا؟ زیادہ تر لوگ آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے. دیکھیے اس کا جواب قرآن میں بتایا گیا ہے, اس کا جواب قرآن میں دیا گیا ہے, جس کا گائیڈنس ہمیں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 34 میں ملتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو, سب نے فرشتہ کیا سوائے ابلیس کے. اور پھر کیا کہ اللہ پاک نے وَاسْتَكْبَرَ, اس نے استکبار کیا, اس نے غرور کیا. He was very proud of himself. تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس استکبار کی وجہ سے, اس استکبار, اس پرائیڈ کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا, اور حکم کو نہیں ماننے کی وجہ سے وہ کافروں میں شامل ہو گیا. تو یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ جو استکبار ہے, یہ جو پرائیڈ فیل کرنا ہے, یہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بڑا سمجھنا ہے, اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا ہے, یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ کفر تک لے جائے گا. یہ دیکھیں کتنی ڈینجرس بات ہے. قرآن کے اندر جو بھی گناہ کے بارے میں مینشن ہوتا ہے وہ سب کا سب گناہ کبیرہ ہوتا ہے, وہ بہت بھاری گناہ ہوتا ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ پاک نے استکبار کے تعلق سے بتایا ہے کہ یہ جو کبریائی کی ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا دوسروں سے, تو اس کی وجہ سے وہ کافروں میں شامل ہو گیا, اس نے اللہ کے حکم کو بھی نہیں مانا. تو یہ ہمارے لیے گائیڈنس یہ ہے کہ ہمیں استکبار نہیں کرنا چاہیے, ہمیں غرور نہیں فیل کرنا چاہیے, ہمیں گھمنڈ نہیں فیل کرنا چاہیے, اپنے آپ کو دوسروں سے بہت افضل نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہے ایکچولی اصولی بات. اب یہ اصولی بات یہ ہو گئی کہ کسی کو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھنا چاہیے, استکبار نہیں کرنا چاہیے. اب اس اصول کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا؟
یہ امپلیمنٹیشن وقت اور حالات کے حساب سے چینج ہو سکتا ہے. الگ الگ دور میں الگ الگ کلچر میں لوگ الگ الگ ڈھنگ سے استکبار کو ایکسپریس کرتے تھے. اس ٹائم میں پروفٹ کے ٹائم میں جب یہ حکم دیا گیا تھا تو اس وقت میں یہ ایک طریقہ تھا اپنے آپ کو اپنے بڑپن کو شو کرنے کا, کہ جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو بڑا شو کرتے تھے وہ اپنے پینٹ کو پیجامہ کو اور زیادہ نیچے رکھ کر کے گھسٹ کر کے چلا کرتے تھے. یہ اس زمانے کا کلچر تھا. یہ بھی آپ کو انڈیکیشن یہ باتیں حدیث میں بھی آئی ہیں, لیکن یہاں پہ اور کلیئر ہو جائے گا اس حدیث سے کہ یہ بھی حدیث ہے بخاری کی, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غلط ہے نیچے پیر کرنا, تو وہیں پہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا, اب یہ سنیے گا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جو ہے وہ تو نیچے چلا جاتا ہے, پینٹ ٹخنا سے نیچے چلا جاتا ہے. تو کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ بٹ یو ڈو ناٹ ڈو ود دیٹ اے پرائڈ, کہ تم اس کو استکبار کی وجہ سے نہیں کرتے ہو. تو یہاں پہ یہ بڑا ریزن بھی بتا دیا پروفٹ نے کہ تمہارا جو چلا جاتا ہے نا ٹخنا سے نیچے, تو تم جان بوجھ کے نہیں کرتے ہو کہ گھمنڈ دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو بڑپن دکھانے کے لیے, تو تمہارا چلا جاتا ہے, لیکن تم وہ پرائڈ کی وجہ سے نہیں کرتے ہو. تو ایکچولی اصولی بات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے, لیکن جو باقی پیچھے حدیث میں نے بتائی اس میں اصولی بات نہیں آئی تھی, اس میں صرف اتنا ہی پارٹ تھا کہ بھائی ایسا کرنے پہ جہنم میں چلائے گا آدمی یا جہنمی ہوگا. لیکن اس حدیث میں کیا بتایا گیا آپ کو کہ یو ڈو ناٹ ڈو ود اے پرائڈ, کہ تم اس کو پرائڈ کی وجہ سے نہیں کرتے ہو. اور قرآن کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پروفٹ جب یہ حکم دے رہے تھے یا دے دیے تھے تو اصل میں اسی آیت کا امپلیمنٹیشن تھا. تو سمجھ میں کیا آئی بات, ہمارے بات سمجھ میں یہ آئی کہ گھمنڈ کی وجہ سے جو لوگ ایسا کرتے تھے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا آج, اب ہم لوگ آتے ہیں, یہ تو بات ہوئی 1400 سال پرانی, بٹ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے زمانے میں بھی کسی کا ٹخنے سے نیچے پینٹ جاتا ہے تو وہ گھمنڈ کی وجہ سے کرتا ہے, کہ آج وہ کلچرل پریکٹس ہے, اور جو ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے اس کے اندر کوئی کبریائی کوئی استکبار نہیں ہوتا ہے, ایسا ہے کیا؟ آج کے ٹائم میں تو ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ لوگ ہاف پینٹ پہنتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, برموڈا بولتے ہیں اس کو لوگ, وہ تو ٹخنا سے بہت اوپر ہوتا ہے, تو وہ سب کے سب لوگ بڑے ہمبل ہوتے ہیں, اس کا مطلب ان سب کے اندر ذرا بھی استکبار نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب تو یہ ہوا. اور آج کے زمانے میں آپ کو فقیر بھی مل جائے گا, جس فقیر بیچارے کا ٹخنا سے نیچے پینٹ جاتا رہتا ہے, تو کیا وہ فقیر اپنے آپ کو بڑپن میں اپنے وہ پینٹ کے نیچے لے جا رہا ہے؟ کیا آج کی ڈیٹ میں آپ ایسے ہی کرتے ہیں؟ کہ آج کے ڈیٹ میں ایسا کیا جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں. آج کے ڈیٹ میں لوگ اپنی کبریائی, اپنے آپ کو پرائڈ فیل کرنا دوسرے طریقے سے دکھاتے ہیں. مے بی وہ بہت مہنگے مہنگے گیجٹس خرید کر کے پھر اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں, دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں اپنے باتوں کے ذریعے, اپنے چیزوں کے ذریعے, اپنے سامان کے ذریعے, اپنے انداز کے ذریعے. تو کیا وہ سب چیز پھر کرنا الاؤڈ رہے گا؟ تو جواب ہے کہ نہیں. جب اللہ نے قرآن میں استکبار کرنے کو, پرائڈ فیل کرنے کو کنڈیم کیا ہے, تو جس طریقے سے بھی یہ فیلنگ لوگوں کے اندر آتی ہے اس طرح ان سارے چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا ہے, وہ ہے بات. ورنہ ہوگا یہ کہ آپ صرف یہ پکڑ کے بیٹھیں گے کہ صاحب میرا پینٹ ٹخنا سے نیچے نہیں جائے, بس ہو گیا. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں, اور بھلے ہی آپ کے اندر استکبار بھرا ہوا ہو, آپ کو یہ ایک بار معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ ٹخنا سے اوپر مجھے کیوں کہا گیا تھا کرنے کے لیے. تو اگر استکبار سے, پرائڈ فیل کرنے سے, اپنے آپ کو بہت گورواन्वित محسوس کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا, تو وہ چیز پھر میں نہ کروں, یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. تو یہیں پہ قرآن کے اصول کی اہمیت آتی ہے پھر آپ کو, ٹھیک ہے. ایسے اور بھی بہت سارے اگزامپل ہیں, میں ایک اور اگزامپل دے کے اس کو وہ کروں گا تاکہ زیادہ ٹائم نہیں جائے آپ لوگوں کا, کیونکہ یہ بھی ذرا ہاٹ ٹاپک رہتا ہے ہمارے یہاں. ایک ہے یہ, اچھا اس میں سے یہ جو بھی ٹاپک ہے نا اس حدیث کے اصول کے اندر, یہ سارا ٹاپک ہم زوم سیشن میں کور کر چکے ہیں, اور تو یہ ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. میں آپ کے سامنے صرف ایک اپوسٹیسی کا ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے یہاں ایک بات بہت مشہور ہے اپوسٹیسی یا ارتداد کے تعلق سے. اپوسٹیسی یا ارتداد کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دین میں ہو اور وہ دین چھوڑ دے, مرتد ہو جائے, تو ہمارے یہاں ایک مشہور بات یہ ہے عام کہ ایسے آدمی کو کی سزا جو ہے وہ موت کی سزا ہے, ایسے آدمی کو قتل کر دیا جانا چاہیے. اور اس کے لیے سپورٹ میں کچھ حدیثیں ہیں جس کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں, یہاں پہ آپ کے سامنے ہے 4 حدیثیں یہاں پہ ہیں, جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اپوسٹیٹ ہو جائے, کوئی مرتد ہو جائے, تو اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. اگین اگر ہم اس کو قرآن کے اصول کے اندر سمجھیں گے اس حدیثوں کو تو سمجھنا بہت آسان ہے. اگر اصول کے اندر نہیں سمجھیں گے تو سمجھنا پھر بڑا مشکل ہے. نہ صرف مشکل ہوگا تو پھر ہم بلکہ بہت ساری غلط چیزیں سمجھتے چلے جائیں گے. حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ مرتد کو قتل کی سزا ملی یا ملنی چاہیے کر کے, ٹھیک ہے. اس کی بنیاد پہ آپ نے یہ سمجھ لیا ایک عام اصول کی دنیا میں جو کوئی بھی دین سے پھر جائے اس کو قتل کیا جائے گا.
ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ایک بار قرآن کو نہیں دیکھا کہ قرآن کی اصولی بات کیا ہے اس تعلق سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا قرآن ارتداد یا اپوسٹیسی کے تعلق سے کوئی بات کرتا ہے؟ تو جواب ہے کہ یس، بہت بار بات کرتا ہے. کہاں کہاں پہ بیان کرتا ہے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے 90 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 137 میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 74 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 106 سے 109 میں، اور سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 25 سے 27 میں. ان سارے جگہوں پہ اللہ پاک نے ارتداد کے بارے میں ڈسکشن کیا، بات کیا کہ جو لوگ دین سے پھر جائیں، دین کو چھوڑ دیں. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ان میں سے کسی ایک جگہ بھی اللہ پاک نے کہا کہ ان کو دنیا کے اندر کوئی سزا دی جائے؟ ان میں سے کسی ایک جگہ بھی اللہ پاک نے کہا کہ ان کو موت کی سزا ملے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، کسی ایک جگہ بھی اللہ پاک نے نہیں کہا کہ ان کو جو ہے موت کی سزا دی جائے. تو اب کیا ہے، اللہ پاک نے پھر کیا کہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان سارے جگہوں پہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سزا کی بات کی گئی ہے کہ آخرت میں سزا ہے ان کے لیے. جیسے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے میں نیچے دکھا رہا ہوں یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا، ومن یرتد منکم، کہ تم میں سے جو کوئی ارتداد کرے، تم میں سے جو کوئی دین چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اس کو ٹرانسلیشن میں کہا گیا ہے if anyone amongst you turns back from his religion and dies as a disbeliever، اور اس کی موت ہو جائے کافر کے طور پہ، فیمت وہو کافر، کہ وہ اس کی موت ہو جائے ایز اے کافر، یعنی دین میں تھا، دین چھوڑ دیا، کافر بن گیا، اس کے بعد اس کی موت ہو گئی. اب اس کے آگے کیا ہونا چاہیے؟ تو ترنت ہم لوگ کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی کہا جائے گا کہ بھائی ایسے آدمی کو تو موت مل جانی چاہیے تھی. تو نہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے then the works of such as these will be lost in this life and in the hereafter they will be the dwellers of the fire abiding there in forever. تو اس میں آخرت کے سزا کی بات کی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ دین سے کھل گیا اور ترنت تم اسے موت کی سزا دے دو. ایسے ہی جتنی بھی اور ابھی آیتیں ہیں آپ ان ساری آیتوں کو پڑھ لیں گے. حتیٰ کہ حد تو یہ ہے کہ یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 and 74 ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 9 66 74، آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ جنگ کے دوران نازل ہوئی تھی. تو ایون جنگ کے سچویشن میں بھی جو آیت نازل ہو رہی ہے اس میں اندر بھی اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دو، بلکہ ہر جگہ پہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بدلے کی بات کی گئی ہے، یہاں پہ سزا دینے کی بات نہیں کی گئی ہے. اس سے بھی پہلے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ فریڈم آف فیتھ کے تعلق سے دین کیا سکھاتا ہے. تو قرآن یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف سے فریڈم آف فیتھ دیا گیا ہے، لوگ اپنے اپنے فیتھ کو فالو کرنے کے لیے فری ہیں، یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ دیا گیا ہے. کس کا کیا انجام ہوگا، کیا صحیح ہے کیا غلط، یہ بھی بتا دیا گیا، لیکن ساتھ میں کیا نتیجہ نکلے گا آخرت میں کیا ہوگا یہ بھی صحیح بتا دیا گیا. دیکھیے مثال طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ پاک نے کہا لائک رہا فی الدین دیر از نو کمپلشن ریلیجن، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو آپ کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ تم دین کو مانو، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرا سکتے کہ تم یہ ماننا پڑے گا کہ دین ہی صحیح ہے، نہیں کرا سکتے. یہ اللہ پاک کی طرف سے کہا جا رہا ہے، یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 99 تو اور زیادہ کلیئر کٹ ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ اللہ کی مشیت نہیں. دیکھیے اس میں اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یہ مشیت، اللہ کی یہ پلاننگ، اللہ کا یہ سسٹم، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے کہ جس میں کہ سارے لوگ ایمان والے ہو جائیں گے، کہ ہر کوئی ایمان والا ہو جائے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوں گے ہر کوئی ایمان والے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہر کسی کو فری ول دیا ہے. اللہ پاک نے ہر کسی کو فری ول دیا ہے، تو ہر انسان اپنے حساب سے ڈیسیژن لینے کے لیے فری ہے. تو اللہ نے فورس نہیں کیا لوگوں کو کہ نہیں تمہیں فری ول تو ملے گا لیکن تمہیں ایمان میں ہی رہنا ہے، تم کو فورس کیا جا رہا ہے، نہیں. تو اللہ نے کہا کہ آل ہو آر آن دا ارتھ، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے لوگ ایمان والے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کی پلاننگ ہی نہیں ہے. اب اللہ پاک سوال کر رہا ہے ہم سے کہ ول یو دین کمپل دا پیپل اگینسٹ دیئر ول ٹو بلیو، تو کیا تم اب لوگوں کے ساتھ زبردستی کرو گے ایمان لانے کے لیے یا ماننے کے لیے؟ اللہ نے تو زبردستی نہیں کی، کیا تم کرو گے زبردستی؟ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ دین سے پھر جانے کی سزا موت ہے، تو اب وہ اپنی جان بچانے کی وجہ سے صرف کہے کہ نہیں میں دین سے نہیں پھروں گا، تو یہ تو گویا کہ اس کے اوپر پریشر ڈالنا ہو گیا، چاہے وہ سائیکولوجیکل پریشر ہو یا موت کا پریشر ہو کہ اگر دین سے گئے تو تمہیں موت کی سزا ملے گی. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کیا تم زبردستی کرو گے؟ یہ اللہ کا سوال ان سارے لوگوں سے ہے جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایز اے رول دین چھوڑنے کی سزا موت ہے، تو اس ڈر سے انسان دین نہ چھوڑے. تو اللہ پاک اس میں سوال کر رہا ہے کہ تم کیا زبردستی کرو گے لوگوں کو اب ایمان لانے کے لیے؟ جواب ہے کہ نہیں. اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے کہا کہ سے the truth is from your Lord، کہہ دو کہ حق جو ہے اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، تو جس کی مرضی ہو ایمان لانے کی وہ ایمان لائے، جو چاہے ایمان لائے، اور جس کی مرضی ہو اس کو نہیں ایمان لانے کی وہ نہ لائے. تو یہ پہلے سے میں بتا دیا کہ حق تو بات بتایا چکا ہے، حق تو یہ ہے، اگر تم اس حق کو ماننا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، اور نہیں ماننا چاہتے ہو تو بھی تمہاری مرضی. ہاں انجام کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا ہے، لیکن ماننے کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی گئی. تو یہ قرآن کا اصول ہے کہ تمہیں ارتداد کے معاملے میں، اسلام سے ہٹنے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے کسی کو.
اب دیکھیے اب ہم کیسے سمجھیں گے ان حدیثوں کو. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ حدیثوں کو اگر آپ قرآن کے اصولوں کے اندر سمجھیں گے تو بہت سارا مسئلہ حل ہے. وہ جو حدیثیں ہیں وہ اپنے کانٹیکسٹ میں صحیح ہیں, لیکن اس کا کانٹیکسٹ یا اس کا اصول ملے گا آپ کو پھر قرآن سے. اصول کو آپ نے اگر بھلا دیا ہے, صرف امپلیمنٹیشن کو یاد رکھا ہے, تو آپ غلط نتیجے پہنچیں گے. یاد کیجیے پھر وہ ایگزامپل جب میں نے کہا کہ احتیاط برتنا ہے بیماری سے بچنے کے لیے, تو وہ اصول اگر بھول گئے, صرف نفاذ کو یاد رکھا, تو غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو جہاں پہ لوگ صرف نفاذ کو یاد رکھتے ہیں, امپلیمنٹیشن کو, وہ ان حدیثوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں ان حدیثوں میں آیا ہے کہ مرتد کو قتل کی سزا دی گئی ہے, اس لیے مرتد کو مار دینا ہوگا اسٹیٹ کے اندر. تو جواب ہے کہ نہیں, اصول قرآن کا یہ نہیں ہے. قرآن کا اصول یہاں بیان ہو رہا ہے اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر, یعنی دو جگہ بیان ہوا. ایک تو میں نے پیچھے کی آیتیں بتائی آپ کو, یہ ساری آیتیں میں نے کوٹ نہیں کی, یہ ساری آیتیں آپ خود سے دیکھ لیجئے. ان ساری آیتوں میں دیکھ لیجئے اصولی بات کیا بتائی اللہ پاک نے, کہ جو کوئی دین سے پھرنا چاہے اس کی مرضی ہے, اس کا نقصان ہوگا, وہ گھاٹے میں جائے گا. یہاں پہ اللہ پاک نے بتایا ہم سے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہوگی لوگوں کے ساتھ. جس کی جو اپنے ہوش حواس میں اپنے عقل سے جو چوز کرے گا وہ کرے, اچھا چیز چوز کرے گا اچھا انجام ملے گا, برا چیز کرے گا برا انجام ملے گا. یہاں پہ اصولی بات بتائی ہے قرآن نے کہ قرآن میں کس کنڈیشن میں قتل کی سزا رکھی گئی ہے. یہ ہے وہ اصولی آیت جس میں بتایا گیا کہ صرف دو کنڈیشن ہے جس میں کہ کسی کے لیے قتل کی سزا کو اسٹیٹ, وہ بھی یعنی گورنمنٹ جو ہوگا, جیسے انڈین گورنمنٹ ہے, انڈین گورنمنٹ بہت ساری کنڈیشن میں قتل کی سزا رکھی ہوئی ہے. امریکن گورنمنٹ ہے, اس کے اپنے کچھ اصول کی بنیاد پہ ہوگی ڈیتھ پینلٹی. تو اس طرح دین کے اندر بتایا گیا کہ یہ دو کنڈیشن ہے جس کے اندر اسٹیٹ جو ہے وہ قتل کی سزا دے گا. ایک ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہو, جو مرڈرر ہے, کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہو, تو اس آدمی کو پھر جو ہے اسٹیٹ جو ہے قتل کی سزا دے گا. اور دوسرا یہ کنڈیشن ہے فار اسپریڈنگ مسچیف ان دا لینڈ, جس کو کہتے ہیں فساد فی الارض, زمین میں فساد کو برپا کرنا, ٹو ڈسٹرب دا پیس آف دا لینڈ, زمین میں جو شانتی بحالی ہے اس کو ڈسٹرب کرنا. یہ ہے امپورٹنٹ بات, یہ ایک اصولی بات ہے. اگین یہاں غور سے سمجھیے گا کہ دو کنڈیشن میں قرآن نے کہا کہ قتل کی سزا ہوگی. دو ہی کنڈیشن ہے قرآن میں. پہلا کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہو, تو یہ تو ذرا کلیئر ہے کہ مرڈرر ہے, قتل کیا, یہ تو بہت کلیئر کٹ ہے, آسان ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ دوسری بات جو ہے کہ فساد فی الارض, جو زمین میں فساد پھیلا رہا ہو, جو زمین کی شانتی کو ڈسٹرب کر رہا ہو, جو زمین میں پرابلم برپا کر رہا ہو, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی قتل کی سزا دی جا سکتی ہے. اب فساد فی الارض کن چیزوں سے آ رہا ہے, یہ اس دور کے ایکسپرٹس, اس دور کے اسکالر, اس دور کی گورنمنٹ طے کرے گی, اس کو کوئی لیمن طے نہیں کرے گا. اور فساد فی الارض کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ایسے کرائمز ہوں جو پچھلی دور میں آتے ہوں, آج کے دور میں نہیں آتے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ فساد فی الارض میں کچھ وہ کرائمز ہوں جو پچھلی دور میں موجود ہی نہیں تھے, آج کے دور میں موجود ہیں, آج کے دور میں پھر اس کی سزا ملے گی. تو جو اب اس فساد فی الارض کے اندر کچھ بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کی گورنمنٹ یہ طے کرے کہ بھائی یہ جو ڈرگس کا جو پرابلم ہے, یہ جو نوجوانوں میں ڈرگ پھیلایا جا رہا ہے, یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اتنا ریمپنٹ ہو گیا ہے, اس سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, تو اس لیے اب جو کوئی بھی ڈرگ کے کرائم میں پکڑائے گا, ڈرگ کی چیزوں کو, اس کو پھر موت کی سزا دی جائے گی. تو وہاں پر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے ڈرگ کو پھیلانے کا جو کام ہے, یہ فساد فی الارض کے اندر آ گیا, اس لیے اب موت کی سزا دی جائے گی. اب آپ حدیث کی کتاب میں کھوجنے جائیں گے کہ بھائی کیا حدیث میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کوکائن ماریجوانا کو اسپریڈ کرنے والے لوگوں کو قتل کی سزا ملے, تو آپ کو وہاں حدیث میں وہ نہیں ملے گی. لیکن آپ کو حدیث میں وہ چیزیں ملے گی جو اس دور میں موجود تھی, جو اس دور میں پرابلم تھے, جو اس دور میں کرائم تھے. لیکن قرآن آپ کو اصولی بات بتا رہا ہے کہ جو فساد فی الارض برپا کریں گے, زمین کے پیس کو ڈسٹرب کریں گے, انہیں قتل کی سزا ملے گی. تو ہو سکتا ہے کہ آج ہے کئی کنٹریز میں ہے, آپ دیکھیے وہ برازیل ہے, ارجنٹینا ہے, میکسیکو ہے, جہاں پہ ڈرگس کا بہت خطرناک پرابلم ہے, وہاں پہ موت کی سزا بھی دی جاتی ہے ڈرگ پھیلانے والے لوگوں کو. تو اگر کوئی دینی نظام ہے جو قرآن کی بنیاد پر ہے, وہ یہ دیکھے گا کہ کیا ڈرگ کے کام کو کرنے والے آج فساد کی فرد کے اندر آئیں گے, اگر آئیں گے تو انہیں پھر موت کی سزا وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے. اسی طرح آج کے زمانے میں پورنوگرافی انڈسٹری ہے, چائلڈ پورنوگرافی انڈسٹری ہے, تو اس بنیاد پہ بھی کہیں کی گورنمنٹ جو دین کو اپنا پیمانہ بناتی ہے, قرآن کو اپنا حکم بناتی ہے, وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ یہ پورنوگرافی انڈسٹری میں ملوث لوگوں کو, جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, ان کو بھی موت کی سزا ملے گی. تو یہ سب کا سب امپلیمنٹیشن ہوگا. کس کا امپلیمنٹیشن ہوگا؟ اس آیت کا امپلیمنٹیشن ہوگا, جس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر زمین میں فساد برپا کر رہا ہے تو اسے موت کی سزا ملے گی.
तो ठीक उसी तरह, नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ एपोस्टेसी, अगर एपोस्टेसी ऐसा हो जाए किसी दौर में कहीं पर कि वो फसाद फिल अर्द की कैटेगरी के अंदर आ जाए किसी भी वजह से, तब वहां की गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई अभी इर्तिदाद में पाए लोगों को मौत की सजा मिलेगी, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने एपोस्टेसी की, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने इर्तिदाद किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फसाद फिल अर्द की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। समझ रहे हैं? सिर्फ एपोस्टेसी की सजा तो नहीं है कुरान में, सिर्फ एपोस्टेसी की सजा तो अल्लाह ने नहीं रखी है दीन में, लेकिन जो लोग जमीन के शांति को भंग कर रहे हैं, जो लोग जमीन में करप्शन फैला रहे हैं, उनके लिए मौत की सजा लिखी है। अब ये जमीन में करप्शन किसी भी तरीके से आ सकता है, ये हो सकता है ड्रग के जरिए आ रहा हो, पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के जरिए आ रहा हो, या कोई जानबूझ के कोई बीमारी फैला रहा हो उसके जरिए आ रहा हो, और अगर ऐसा हो जाए कि एपोस्टेसी भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाए, उसके जरिए भी लोग जमीन का पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो, तब मौत की सजा मिलेगी। सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उसने जो है एपोस्टेसी या इर्तिदाद किया था। तो आई होप के ये पॉइंट भी क्लियर है, और इस टॉपिक पे अगर आपको बहुत डिटेल से आर्टिकल और पढ़ना है, समझना है, तो इसके ऊपर आर्टिकल है ब्लॉग का, तो इस पे डिटेल से आप पढ़ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल रखा, दो उसूल रखा, दो और उसूल था, लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइम हमारे पास लगभग खत्म हो चला है, इसलिए मैं उसको कवर नहीं करूंगा। एक था सेइंग सलाम टू नॉन मुस्लिम्स, इसके ऊपर भी एक्चुअली आर्टिकल है, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और एक और भी कवर करना था हमें, वो था डज इस्लाम परमिट फिजिकल रिलेशन विद स्लेव गर्ल, तो ये भी कवर करना था, लेकिन इसका भी टाइम नहीं मिला है। इसके ऊपर भी डिटेल्ड आर्टिकल है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करता हूँ।